کے لیے اوروں کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دے تو یہاں مسلک میں گڑبڑ ہو جاتی. ڈنڈی نہ مارا کرو, ایک اصول رکھو, جو قاعدہ یہاں وہ اوروں پر بھی وہی برتو. اوروں پر بھی اگر ہم سنی نہیں رہتے تو پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کوئی بھی سنی نہیں رہتا, اور اگر وہ سارے سنی رہے تو انشاءاللہ ہم بھی سنی رہیں گے. اور آخری بات سمجھا دوں, یہ بھی ذہن سے مغالطہ نکل جائے, اگر ایسا کہنے والے بیٹھے, اور میرے عزیز اللہ آپ کے درجے بلند کرے, آپ نے تو سب پہ احسان کیا کہ بات کو کھولنے کا موقع دے دیا, اللہ آپ کے درجات بلند کرے, آپ کے ایمان میں استقامت دے, آپ کو اور حضور کی سنت کا محبت کرنے والا بنائے, میں شکر گزار ہوں. آخری بات سن لیں, اگر کافر اور مرتد کہنا سارے کے سارے طبقات کو, سارے کے سارے بغیر امتیاز کے, ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ کہ ہم پورے کے پورے طبقے کو نہیں پکڑتے. ہم سمجھتے ہیں ہاتھ کی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ساری انگلیاں برابر, بجائے اس کے کہ سارے کے سارے طبقے کو, جس میں گیلا سوکھا ہر کوئی رگڑا جائے, چھوٹے بڑے ہر کوئی رگڑے جائیں, بجائے طبقے کو ہم کیس ٹو کیس لیتے ہیں. ہم فرد فرد کے حساب سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہاں جو حضور علیہ السلام کا گستاخ ہوگا, جو آقا کا گستاخ ہوگا, خواہ گستاخی لکھ کر کتاب میں کرے, خواہ تقریر میں کرے, خواہ عملاً کرے, حضور علیہ السلام کی گستاخی تو درکنار, میرا مشرب تو یہ ہے کہ جو حضور کے گلی کوچوں کے کتوں کا گستاخ ہوگا, اس نسبت کو ذہن میں رکھ کر, وہ بھی کافر, بے ایمان اور مرتد ہے. ہم اس طرح لیتے ہیں, جو گستاخ ہے اسے کافر مرتد کہیں گے, اور جو گستاخی نہ کرے اس کو کیوں دھریں مفت میں. ہم ہر شخص کے معاملے کو جدا جدا لیتے ہیں. جو حضور کی ازواج پاک, خلفائے راشدین, صحابہ پر سب بکے, انہیں کافر کہے, منافق کہے, ان پر تان کرے, اسے کافر اور بے ایمان کہیں گے. اور اگر کوئی شخص زبان سے ایسا نہ کہے تو بلا وجہ کیوں دھریں کسی کو. میری بات کی سمجھ آئی نا؟ جو اہل بیت پاک کا گستاخ ہو, اہل بیت پاک کا گستاخ ہو, بکواس کرے ان کی شان میں, زبان درازی کرے, تان کرے, وہ کافر اور بے ایمان ہے. میں نے یزید کو کافر کیوں کہا؟ اسی اہل بیت کی اہانت کی وجہ سے. مگر اگر کوئی ایسا نہ کہے تو ہم کیوں دھریں؟ ہم لیتے ہیں ہر فرد کے معاملے کو, ہر ایک کا اپنا عقیدہ, اپنا عمل, دوسروں کا قصہ اس کے سر پر نہیں دھرتے. اگر آپ سارے کے سارے طبقے کو ہی اسی طرح کافر مرتد کہلانے پر مصر ہیں اور اصرار ہے جیسے قادیانیوں کو کیا, تو میرا آخری سوال پھر یہ ہے کہ جس طرح قادیانیوں کے لیے بل پیش کیا تھا کہ یہ غیر مسلم اقلیت اور کافر مرتد ہیں, کنہوں نے پیش کیا تھا؟ 72 کی اسمبلی میں علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کیا تھا, علماء اہل سنت نے, علماء دیوبند نے بھی, سب نے پیش کیا, انہوں نے غالباً سب سے پہلے پیش کیا. تو جس طرح قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت سمجھتے تھے نا, کافر مرتد سمجھتے تھے, تو بل پیش کر دیا نا. بل کا پاس ہونا یا نہ ہونا یہ سیاسی معاملہ ہے, پاس ہونا یا نہ ہونا اسمبلی کا معاملہ ہے. مگر آپ کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جسے حق سمجھے وہ کہہ دیں, جسے حق سمجھے. تو سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کے لیے تو بل پاس پیش کیا, اگر باقی سارے طبقے جن کا آپ نے ذکر کیا فتوے میں, اگر یہ سارے علماء اہل سنت جو اس وقت MNA بھی ہیں اور پہلے بھی رہے ہیں 5-7 سال MNA عرصے سے چلے آ رہے ہیں, اور ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بھی رہے اور باہر بھی ہیں, اگر وہ واقعتاً ایسا سمجھتے ہیں تو آج تک ان مسلکوں کے کافر, مرتد اور غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے بل پیش کیوں نہیں کرتے اسمبلی میں؟ دورنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اگر سچے دل سے ساروں کو کافر مرتد سمجھتے ہو تو کبھی ساتھ نہ ملو, اور اعلان کرو کہ جو ملتے رہے کفر کرتے رہے. اور کل ہی اسمبلی میں ان کی غیر مسلم اقلیت اور کافر مرتد قرار دلوانے کا بل پیش کر دو. پاس ہو یا نہ ہو, آپ تو سرخ رو ہو گئے نا اللہ رسول کے سامنے. اگر ان بات تو ٹوک ہو گئی نا, پتا چلے, اسمبلی میں بل پیش کر دو, دلائل سے ثابت کرو. اگر کافر مرتد غیر مسلم اقلیت کے بل بھی پیش نہ کریں, چپ بھی رہیں, مل جل کے چائے بھی چلیں کیفیٹیریا میں, اتحاد بھی بنائیں, PNA بھی بنائیں, تحریکیں بھی چلائیں, متحدہ علماء کونسل بھی کریں, سب کچھ کریں, اور ان کو کافر مرتد کہلوانے کے بل بھی پیش نہ کریں, تو پھر سب کچھ تب بھی سلامت رہے مسلک اعلی حضرت.
اور طاہر القادری ان کو بلا لے کہ ہمارے مشن میں آ کر ہمارے ساتھ چلو، تو یہاں مسلک کو کمزور پہنچ جائے۔ صرف اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر انصاف کی درخواست کرتا ہوں، صرف انصاف، ایک ہی پیمانہ رکھیے، اسی پیمانے سے ہمیں ناپیں، اسی پیمانے سے دوسروں کو ناپیں، ایک ہی اصول برتیں ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور بات ختم کرتا ہوں اس جملے پر، بڑی توجہ طلب جملہ سن لیں، یہ بھی سن لیں کہ آپ نے ساری تاریخ سنی 40-42 سال کی، اور میں کسی پر تان نہیں کر رہا، جتنا میں نے بیان کی نا مثالیں اللہ کا، میں نے تانا نہیں دیا، چونکہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ طریقے دو ہیں۔ جو کافر مرتد سمجھتا ہے اپنی تحقیق میں دیانتداری سے، وہ اپنے طریقے پر چلے، جو نہیں سمجھتا خاموش رہتا ہے وہ اپنے طریقے پر چلے۔ سو میرے طریقے کے مطابق تو جو کچھ علماء قیام پاکستان سے لے کر ختم نبوت میں، تحریک میں، نظام مصطفیٰ میں اگر اکٹھے رہے تو میرے نزدیک انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، جرم نہیں کیا۔ اور اگر آپ والا اصول اپنائیں تو پھر مجھ سے سوال کرنے کی بجائے ان سے جا کے کرے تاکہ اصول یکساں ہو۔ اور میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے 42 سال کی تاریخ سنی ہے، ان 40 سالوں میں جتنے اتحاد بنے، جتنے سیاسی اور مذہبی جتنے اتحاد بنے، ہر اتحاد میں آپ بتائیں گے علماء اہل سنت اور قائدین اور لیڈر نیچے رہے اور صدر اور سربراہ اور چیئرمین دوسرے مسلک کے بنتے رہے، ان کی سربراہی میں ساری تاریخ میں آج تک چلتے رہے، آج تک تاریخ کے ہر دور میں دوسروں کی سربراہی میں چلے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، میری اس وقت عمر 38 برس ہے اور منہاج القرآن کی تحریک کو شروع کیے 9 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے۔ سید ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی تحریک میں 53 میں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ سید ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے 1953 کی تحریک میں، اس ایک واقعے کے سوا باقی ہر جگہ صدر اور رہے، یہ ساتھ چلے۔ اور طاہر القادری کی گزشتہ 10 سال کی تحریکی زندگی میں، 10 سال میں ایک مثال بتا دو کہ کوئی سیاسی یا مذہبی اتحاد اس میں طاہر القادری نیچے ہوا ہو اور اوپر ہوئے ہوں، ایک مثال بتا دو۔ ہم ہمیشہ دائی رہے، ہم ہمیشہ دائی رہے، دعوت دینے والے رہے۔ اور اب بھی سن لیں، ہم انشاءاللہ مصطفی انقلاب کے لیے پوری امت، تمام مسلمانوں اور 10-12 کروڑ عوام کو، غریبوں، محنت کش مزدوروں کو، علماء کو، مذہبی طبقے، گناہگار طبقے، ریڑی بان، چھابے بان، محنت کش مزدور بلا امتیاز، سب کو اٹھا کر چلنا چاہتے ہیں سلات لے کر، مگر مصطفی انقلاب کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ بتا دوں انشاءاللہ ہمارا عمل پچھلی پوری تاریخ کی سمت اور رخ کو موڑ دے گا۔